ہم لے کے رہیں گے، بھارت سے لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد کامران لیاقت بھٹی، FM 99.4 پنجاب رنگ NFC IT ملتان کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ آج کا جو پروگرام ہے ہمارا وہ ایک اسپیشل پروگرام ہے جو کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے حوالے سے جو ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی یاد میں ہم ہر سال کشمیر ڈے مناتے ہیں۔ تو آج بھی جو ہے ہم اس کشمیر ڈے کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ جو ہے حاضر خدمت ہیں، اور آج جو ہے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ جو ہے ملک کے مایہ ناز پروفیسر ڈاکٹر امتیاز بلوچ صاحب موجود ہیں، جو کہ اردو کے پروفیسر ہیں گورنمنٹ ایمرسن کالج میں، اور جو کہ اب یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر چکی ہے، تو ہم ایمرسن یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں۔ ان کے پروفیسر ہیں اردو شعبہ سے، تو ان کے میں خوش آمدید کہوں گا اپنے اسٹوڈیو میں۔ تو امتیاز بلوچ صاحب جو ہے وہ کالم نگاری بھی کرتے ہیں، اور جو ہے FM پہ بھی جو ہے ریڈیو پاکستان پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں ایز اے ہوسٹ۔ تو ان کی شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، تو مختلف موضوعات پر جو ان کی ایک نظر ہے، جو ان کا ایک ویژن ہے، وہ کافی گہرائی کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم ان سے بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے، اور کشمیر کے لوگوں پہ ہونے والے ظلم و ستم کے حوالے سے، اور ان کا جو جذبہ حریت اور جذبہ آزادی ہے، اور جو جذبہ صبر ہے، جس صبر کے ساتھ وہ اس آزادی کے سفر پر چل رہے ہیں، اس تمام کے بارے میں آج کا ہمارا جو ہے ہوگا پروگرام۔ تو سب سے پہلے میں سر چاہوں گا کہ جو کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے جو جذبہ ہے آزادی کا، وہ اس کے بارے میں ہماری جو نئی نسل ہے خاص طور پہ وہ بہت کم جانتی ہے، تو ان کو ذرا اس پرابلم کے بارے میں بتائیں کہ یہ مسئلہ کشمیر کس طریقے سے شروع ہوا اور کس طریقے سے لوگوں نے قربانیاں دیں۔ جناب ڈاکٹر کامران لیاقت صاحب، آپ کا شکریہ، اور پنجاب رنگ FM کی انتظامیہ کا بھی شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے بولنے کا موقع فراہم کیا۔ اصل میں جو کشمیر ایشو ہے وہ دراصل بھارت کی جب سے یہ ایشو پیدا ہوا ہے، بھارت کی پوری کوشش ہے کہ اس ایشو کو دبا دیا جائے، جیسا کہ وہ تمام باقی جو دیگر ریاستیں ہیں ان کے ساتھ بھی کر رہا ہے۔ اور کشمیر کے ایشو پہ بھی بھارت کا زبردستی سے، زور سے، دھاندلی سے جو ہے یہ پوری کوشش ہے اس کی، اور اس نے جو اقدامات 47 سے لے کے اب تک لیے ہیں، آج کی تاریخ تک آپ دیکھیں تو وہ سارے اقدامات دراصل کشمیر کو جو ہے وہ ہڑپ کر جانے والے ہیں۔ جی، ہمارا میڈیا ہو، سیاستدان ہو، ہمارا دفاع ہو، ہمارا عام آدمی ہو، ہمارے تاجر ہوں، ہمارے طلباء ہوں، اساتذہ ہوں، زندگی کے کسی طبقے سے بھی لوگوں کا واسطہ ہو، اس میں اکراس دا بورڈ کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر ایشو پہ ہماری ایک ہی رائے ہے کہ کشمیر کے لوگوں سے پوچھا جائے اور کشمیر کے لوگوں کو جینے کا حق دیا جائے۔ جی بالکل، کشمیر کے لوگ وہ مظلوم قوم ہیں بر صغیر پاک و ہند کی، کہ جس کو جب ان کے ساتھ ظلم جو ہے وہ انڈیا سے شروع نہیں ہوا، بلکہ جب برطانیہ نے ہندوستان پہ قبضہ کیا اس وقت سے جو ہے یہ ظلم شروع ہوا، اور جو ہے کشمیر کی سلطنت، جو کہ کشمیر کا علاقہ جو دہلی سلطنت کے زیر اقتدار آتا تھا، اس کو جو ہے انگریزوں نے بیچ دیا سکھوں کو، اور اس طریقے سے کچھ رقم لے کے یہ پورا علاقہ جو ہے، بہت بڑا علاقہ جو ہے کشمیر کا، جو کہ مسلم پاپولیٹڈ ایریا تھا، اس کو جو ہے حوالے کر دیا سکھ راجاؤں کے، مہاراجاؤں کے، اور اس طریقے سے جو ہے یہ ظلم ان کا وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور تھرو آؤٹ آف دا ہسٹری دیکھیں گے تو کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہی محنتی، محبت کرنے والے اور امن پسند لوگ ہیں، تو وہ بیچارے جو ہے اس ناانصافی کے اوپر بھی اس وقت انہوں نے اتنی آواز نہیں اٹھائی،
اور جب وہ مہاراجہ تھا جس نے اس علاقے کو خریدا تھا تو اس نے پھر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی، اور ان ٹیکسوں کی بھرمار کے نتیجے میں وہاں کے جو غریب محنت کش لوگ تھے وہ کافی پسے، ان کے اوپر ایون جو ہے اسلام کے نام پہ بھی ٹیکس لگائے گئے، ان کے جو ہے حج وغیرہ کرنے اور دوسری زیارت کرنوں پہ بھی ٹیکس لگائے گئے، اور اس طریقے سے یہ جو ہے ان کا خون چوسا گیا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ 1934-35 میں جو ہے کشمیر کے لوگوں نے، جب کہ ابھی پاکستان اور ہندوستان آزاد نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنا ایک آزادی کی تحریک جو ہے کشمیر میں شروع ہو چکی تھی اپنے راجا کے خلاف، اور اس میں بھی کافی لوگوں نے قربانیاں دیں، کافی لوگ شہید ہوئے، اور یہ موومنٹ اسی طریقے سے چلتی رہی۔ اور پھر جب 1947 کا ٹائم آیا، جب برٹش یہاں سے جا رہا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ جو علاقے کے راجاز ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کس ریاست کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو جو مسلمانوں کی اکثریت والی یہ ریاست تھی، اس کا جو مہاراجہ تھا وہ کیونکہ ایک سکھ مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور عوام اس کے خلاف تھی، تو اس نے پہلے عوام کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس میں اس نے پاکستان کو ڈاک کا نظام اور ڈیفینس اور اس طریقے کے 2-3 چیزوں کا نظام دے کے شو کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہاں کی عوام پھر بھی جو ہے راجہ کے ظلم کی وجہ سے رک نہیں رہی، اور پھر اس نے جیسے اپنے ظلم بڑھائے تو اپنے مسلمان بھائیوں کی ہیلپ کے لیے قبائلی علاقے کے لوگ جو کہ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر میں رہتے تھے، انہوں نے اس ظلم کے خلاف جو ہے اپنے کشمیری بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے آزاد حیثیت میں جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے، اور یہ وہاں پہ جنگ شروع ہو گئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں ہندوستان کو موقع مل گیا کہ وہ مہاراجہ کے ساتھ مل کے جو ہے اس نے گٹھ جوڑ کیا، اور اس ایک معاہدے کے تحت جو ہے اس نے اپنی فوج وہاں پہ اتار دی، اور وہاں کی عوام کو جو ہے ایک نئے ظلم کا دور شروع ہوا، اور جس ظلم کے دور میں وہ ابھی تک پس رہے ہیں۔ تو میں یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا تھا تاکہ جو ہمارے سامعین و حاضرین کشمیر کے مسئلے کو اصل نہیں سمجھتے کہ کہاں سے شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا، تو ان کو میں بتا سکوں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حق کا مسئلہ تھا، اب مسلمانوں کے حقوق کا مسئلہ تھا، اور ایک غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ ایک ایسا راجہ جس کی حمایت ہی حاصل نہیں تھی اپنی عوام کی، اس نے ایگریمنٹ کر کے جو ہے ان کو پھنسا دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ پچھلے 70-72 سال سے جو ہے ہمارے کشمیری بھائی جو ہے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہندوستان کا جو ظلم ہے وہ سہ رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی حق بات سے اور جذبہ حریت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ہمارے سامعین کو بتائیں کہ جو پاکستان بننے کے بعد جو ہے کس طریقے سے مسلمان جو کشمیری ہیں ان کے اوپر ہندوستان نے ظلم کیا، اور کس طریقے سے ان کے خلاف جو ہے وہ مختلف قسم کی تشدد کی کارروائیاں ہوتی رہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا مفصل تاریخی جائزہ لیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ راجہ گلاب سنگھ اور اس کے بعد ظاہر ہندو جو ریجیم تھی، مافیا تھی، اور اسی طرح سے انگریز کے ساتھ جو گٹھ جوڑ تھا۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب جہاں بھی کلونیلزم جاتا ہے، جہاں بھی نو آبادیات، آپ انگریز کی اگر اسٹریٹجی کو دیکھیں گے، ان کی آپ یورپین ہسٹری کو پڑھیں، جہاں بھی انگریز سرکار نے دراصل اپنی کالونیاں بنائیں، اور جب وہ وہاں سے اس نے بیک کیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ اگر پوری اس خطے کو دیکھیں گے یا دنیا کے دیگر خطوں کے بھی، کہ جہاں برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، تو اس نے کوشش کی ہے کہ وہاں کچھ تنازعات چھوڑ کے جائیں، اور ایک اس کا رخ یہ بھی ہے، حالانکہ تقسیم کا سیدھا ڈاکٹر صاحب اصول تھا، اور وہ یہ تھا کہ جن ریاستوں میں
ہندو مسلمان اکثریت میں ہیں وہ ریاستیں پاکستان کے سائڈ جائیں گی، جس کی ایک مثال آپ کے سامنے ریاست بہاولپور ہے جی اور دوسری مثال اب حیدرآباد دکن بھی کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا جی، ان کو جنگ کے زور پہ جی انہوں نے جنگ کے زور پہ آپ کے سامنے ہے سر جو ڈاؤن فال ہے حیدرآباد کا، ہاں جی اور کشمیری ہمارے بھائی بھی ظاہر ہے دیکھیں جو یہ تقسیم کا اصول تھا جی اس میں ایک بنیاد دیکھیں یہ ہم وہ ایک نظریہ ہے جی کہ ہمارا اور ان کا طرز بود و باش عقیدہ عمل ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، جی وہ ایک بت کی پوجا کرتے ہیں اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، جی رسالت پہ ہمارا یقین ہے، جی یہ ایک بنیاد ہے اس ملک کی پاکستان کی، اور جی جو پاکستان کے ساتھ الائے تھے جو ریاستیں تھیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس کے ساتھ جائیں، بھارت کے ساتھ جائیں، جی یہی وجہ ہے کہ آج تک وہ انریسٹ ختم نہیں ہوا۔ بالکل دوسرا آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ ایک انگریز کی بھارت کے ساتھ اور اس کے اس وقت کے جو لیڈرز تھے ان کے ساتھ ایک سازش ہے، اور دوسرا آپ یہ بھی جانتے ہیں سر ہماری تاریخ پاکستان کا یہ حصہ ہے کہ قائد اعظم کو اپنوں کی بھی بڑی مخالفت کا سامنا تھا، بالکل جی لیکن وہ ایک ایسا بے باک لیڈر تھا کہ اس نے اپنی فراست اور اپنی فہم کے زور پہ اس نے مجبور کر دیا جی کہ یہ ملک بنے۔ جی تو ریاست کشمیر کا جو مسئلہ ہے جناب اس کی ہر چیز اپنی تھی جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو سکھ موقف ہے خرید و فروخت کا یا انگریز موقف ہے، یہ سارا موقف ڈاکٹر صاحب کمزور ہے۔ جب ایک تقسیم کا اصول طے ہوتا ہے اور اس پہ تمام نے اتفاق کیا تھا، جی اس پہ قائد اعظم نے صرف اتفاق نہیں کیا تھا، گاندھی نے نہرو نے سب نہرو نے نے سب اتفاق نے کیا تھا، سب پہ اس پہ ایسے نہیں ہوا۔ جی اور جب کشمیر پہ انہوں نے زبردستی کی تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت نہ تو فوج مضبوط تھی جی نہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ تھا، ہمارے بھائی جو تھے وہ جو پختونستان سے سارے پٹھان تھے، جی جی انہوں نے وہ پختون علاقہ جو تھا وہ اسلحہ انہوں نے اٹھایا، جو بھی ان کے پاس آپ پتہ روایت ہے پختون کی کہ ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، تو وہ اس وقت جو ہمارا دفاع تھا جی ڈاکٹر صاحب وہ اتنا اس وقت ترقی یافتہ نوزیدہ ہماری ریاست تھی، ہمارا نیا ملک تھا، الحمدللہ جذبہ ایمانی کی نہ پہلے کمی تھی نہ اب کمی ہے۔ جی اب آپ دیکھیں نا جی سیاستدان ہیں ہمارے کتنا ایک دوسرے کے خلاف رہتے ہیں، لیکن اس ایشو پہ سارے ایک ہیں۔ تو اس وقت سر انہوں نے جا کے وہاں جو حصہ آپ کے پاس ہے جی وہ ہمارے جو پٹھان بھائی تھے جی جی اور سرحدی بھائی تھے جی انہوں نے جا کے ہمارا ساتھ دیا، کشمیر جتنا آپ کے ہاتھ آیا ہے، جی بالکل، اور وہ ہمارا دیکھیں جی اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ثقافتی، ہمارے تہذیبی، ہمارے اسلامی رشتے کشمیر کے ساتھ، پھر آپ اس کی زمین کو دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس کے نقشے کو اٹھائیں، ہاں جی اگر ہمارے سامنے نقشہ ہو تو دیکھیں اس کا کہیں بھی بھارت کے ساتھ الحاق بنتا ہی نہیں، جو اسٹریٹجی ہے، جو زمینی اسٹریٹجی ہے، جو اس کا جغرافیہ ہے، جو اس کا محل وقوع ہے، تو یہ بھارت کی سراسر شروع دن سے ناانصافی اور بدنیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پاکستانی افواج نے اس وقت اور ہمارے بھائیوں نے جا کے وہاں جہاد کیا تو ظاہر ہے دیکھیں رام کو ماننے والے کبھی اتنے دلیر نہیں ہوتے، تو رحمان کے ماننے والوں کو پتا ہے کہ یہاں سے جانا ہے تو آگے جنت ہے، بڑی سیدھا سا ایک وقت جی دیکھیں اس کو کوئی مانے یا نہ مانے جی یہ سادہ سی بات ہے کہ ہمارے پاس جو قوت ایمانی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ مسلم کا یہ ہتھیار ہے ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، ایسے نہیں کہا علامہ اقبال نے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارے جو جتنے اس وقت فلاسفر تھے، جو ہمارے سیاستدان تھے، وہ کشمیر کی حمایت کر رہے تھے 47 سے لے کے لمحہ موجود تک۔ سر کوئی ایک فورم جہاں بھی ہماری ہر حکومت نے ہر فورم پہ آواز اٹھائی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بھارت ہر جگہ بھاگ جاتا ہے اور وہ اس پہ نہیں آتا مظلوموں کے ساتھ، اس کی جو یہ صورتحال ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ جراثیمی جو ہے نا وہ ایک طرح سے یعنی کئی یعنی اب آپ دیکھیں اب وہ ہمیں کیا الزام دیتے ہیں کہ آپ کے گھس بیٹھیے وہاں بیٹھے۔ ڈاکٹر صاحب جب آپ کسی کو ماریں گے کوئی گھس بیٹھیا وہاں نہیں بیٹھے گا، تو آپ کو جواب میں پھول نہیں بھیجے گا۔ ظاہر بھارت جس طرح سے بہنوں کی، ماؤں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی جس طرح سے قتل و غارت گری میں مصروف ہے تو رد عمل تو آئے گا، اور کسی کو آپ زبردستی ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ یہ بھی طاقت کا ایک اصول ہے ڈاکٹر صاحب، یعنی طاقت اس طرح سے نہیں ہوتی سر کہ آپ دوسرے کو کھا جائیں، اور وہ دور چلا گیا۔ اب 21ویں صدی ہے، بھارت کی یہ جو بدماشی ہے
یہ زیادہ عرصہ سر نہیں چلے گی انشاءاللہ نہیں چلے اور گی. دیکھیں جو بھارت کے اندر انریسٹ ہے اور جس طرح سے یہ موجودہ اس کی جو سرکار ہے جی اس نے دوسری طاقتوں کو بھی اپنے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے. جی یہ صرف کشمیر تک کا مسئلہ محدود نہیں ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ باقی لوگ بھی الگ ہونا چاہتے ہیں. جی بالکل ایسے وہاں پہ چاہے سکھ ہیں چاہے وہاں پہ کرسچن ہیں اور ایون جو ہندوؤں کے اندر جو چھوٹی ذات جس کو کہا جاتا ہے وہ دلت کہتے ہیں. جی شودر ہیں بیچارے ہاں جو شودر ہیں، دلت جن کو- شودر جی جی وہ ان کو بھی جو ہے وہ وہاں پہ جس طرح کی زندگی دی جا رہی ہے بھارت میں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی وہاں پہ خوش نہیں ہے اور صرف جو ہندو بنیا ہے ہندو پنڈت ہیں ان کی جو ہے برہمن کی جو ہے ایک حکومت لائی جا رہی ہے اور باقی تمام جو سماج ہے چاہے وہ مسلم ہیں سکھ ہیں کرسچن ہیں جین مت والے ہیں تمام کو دبایا جا رہا ہے. اور اس دبانے کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہے جو ایک ان کا لبرل فیس تھا بے شک وہ صرف فیس تھا وہ بھی اب جو ہے بے نقاب ہو چکا ہے اور وہ کھل کے نظر آ رہا ہے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کی کہی ہوئی ایک بات جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو لیڈر ہیں اس وقت حکومتی پارٹی کے وہ کس طریقے سے ان کو جو ہے عالمی سطح پہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اور جو ایک ان کے اندر آ رہا ہے ہندوتوا کا جو کنسیپٹ ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے باقی یا تو یہ مذہب چھوڑ کے واپس ہندو مذہب پہ آ جائیں یا یہاں سے نکل جائیں. تو یہ ایک ایسا خطرناک عمل ہے جس کو پوری عالمی برادری جو ہے وہ اس کا کنڈیم کرتی ہے. یہ وہ نازی نظریہ تھا جو کہ ہٹلر نے اپنایا تھا کہ یورپ میں کہ اس نے کہا تھا کہ جو جرمن نسل ہے وہ سپیریئر نسل ہے اور اس کا حق ہے حکمرانی کرنا اور باقی لوگ جو ہیں وہ غلام ہوں گے. تو وہ جو نظریہ ہے اس کی اگلی اور بگڑی ہوئی شکل وہ چلو کم از کم غلام کے طور پہ زندہ رہنے کا حق تو دیتے تھے یہ تو اس کا حق کو دینے کو بھی تیار نہیں ہے. اور ہندوستان جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہے صرف اور صرف ہندو رہیں. بلکہ میں ان کے ایک دو لیڈروں کے بیان سن رہا تھا تو وہ نعوذ باللہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ہندوستان کو مسلمانوں سے صاف کرنے کے بعد جو ہے عرب کی طرف جائیں گے کیونکہ عرب بھی پہلے مشرک تھے ہماری طرح تو ہم دوبارہ جا کے وہاں پہ جو ہے اپنا جو ہے ہندو مذہب کو دوبارہ ریوائول کریں گے اگر ہم یہاں پہ کامیاب ہو گئے. ڈاکٹر صاحب یہ جو RSS ہے آپ کے سامنے ہے کہ حجاب پہ پابندی لگاؤ. جی اچھا جو گاؤں ہے ان کے جو دیکھیں آپ عقیدہ اپنا کسی پہ تھوپ نہیں سکتے ڈاکٹر صاحب. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کریں اس وقت آبادی کا ایک بڑا حصہ آپ کے پاس ہے جی وسائل کا بھی بڑا حصہ ہے بالکل لیکن آپ اگر بلی کو بھی دبائیں تو ڈاکٹر صاحب وہ بھی آپ کی طرف لوٹتی ہے. جی اور یہاں آپ دیکھیں کہ اس وقت جو بھارت تنہا ہے اور موجودہ گورنمنٹ نے اسے تنہا کر دیا وزیر اعظم عمران خان نے اور ان کے جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے کشمیر کا مقدمہ جہاں بھی موقع ملا ہے بڑی خوبصورتی سے پیش جی کیا ہے. بالکل ہماری اب آپ دیکھیں کہ ان کی اپنے راہل گاندھی ابھی وہ ان کے خلاف بولا اوپن بولا ہے اس نے کہا جی جو مودی کی پالیسیاں ہیں ہاں جی اس سے یہ ملک ٹوٹ رہا ہے. جی بالکل اور آپ دیکھیں کہ کشمیری مظلوم کی جو ڈاکٹر صاحب ہے نا مجھے وہ مصرع یاد آتا ہے کہ یہ جو جنت ہے کشمیر ایک جنت ہے ہاں جی بالکل اور یہ کسی کافر کی ہو نہیں سکتی. تو یہ ایک مظلومی کی آہیں ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں میری جو ہے وہ ان میں سے کچھ لیڈر سے ملاقات بھی ہوئی ہے. میں جب انٹرنیشنلی جدہ میں تھا تو یہ وہاں جو تھے OIC کی میٹنگز میں آتے تھے ان کے مختلف لیڈر تو ہمارا وہاں ڈائلاگ بھی ہوتا رہا ڈاکٹر صاحب. میں ان لوگوں سے ملا ہوں ان کا سر کوئی ان کو نہ کوئی اب جو پاکستان پہ جو الزامات کی بوچھاڑ بھارت کرتا ہے سر یہ سارے الزامات غلط ہیں. اگر آپ کا موقف ٹھیک ہے تو آپ الیکشن کروائیں اور ان سے پوچھ لیں. وہ ظاہر بات ہے دیکھیں اقوام متحدہ اور جو عالمی برادری کا ضمیر ہے ہاں جی اس پہ نہیں جاگتا. افسوس یہ ہوتا ہے سر کہ اگر مسلمان چھینکتا بھی ہے تو وہ دہشت گرد ہاں جی اور اقوام عالم کو اس طرف دیکھنا چاہیے. اب دیکھیں چین ہے آپ کے سامنے ایک بڑی طاقت ہے جی اور پاکستان کا جو موجودہ الحاق ہے پاکستان کی جو موجودہ ان کے ساتھ دوستی ہے جی آپ دیکھیں کہ وہ ایک خاص پس منظر میں بھی ہے. جی یعنی جو چین ہے ہمارا ایک ازمودہ دوست ہے سی پیک ہے آپ کے سامنے ہے. جی اچھا یہ جو دریا ہے ڈاکٹر صاحب ہاں جی سارے
آپ ان کا دیکھیں کہ جتنے پانی کے منبع ہیں وہ کشمیر سے آ رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے. ہماری ڈاکٹر صاحب شہرگ ہے. ہاں جی. کشمیر ہماری کیوں شہرگ ہے؟ آپ کا جو ملک ہے سر وہ 80% زراعت پہ انحصار ہے. اور دریاؤں کا پانی سر آپ جس دریا کو بھی دیکھیں گے ہاں جی. سندھ کے علاوہ وہ سارے لداخ سے، سندھ بھی لداخ سے آپ دیکھیں گے وہیں سے منابع وہ بھی ادھر ہی سے آتا ہے. ادھر سے. تو آپ کے پاس سر جو اسٹریٹجی ہے وہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ ایک نیچرل الحاق بھی ہے. ہاں جی. کہ ان کا پانی ادھر آ رہا ہے. ہاں جی. اور بھارت جو ہے وہ ہر جگہ دیکھیں ڈیم بنا کے. اور آپ دیکھیں سر کہ اگر بھارت کا یہ موقف درست ہے تو وہ تاریخ کو پیچھے کیوں نہیں پڑتا؟ ہاں جی. تاریخ کے جو حقائق ہیں ان کو کیوں نہیں دیکھتا؟ اور کیا کسی اب دیکھیں بہت بڑے ممالک تھے سر، بہت بڑی ہسٹری ہے لوگوں کی، اور بالآخر وہ ٹوٹ پھوٹ گئے. جی ایسے یہ بھی ایسے ہوگا جس ذہنیت کے ساتھ مودی حکومت کر رہا ہے اور جس طرح سے کشمیر کے حقوق کو، کشمیریوں کو، اور جس طرح سے غیر انسانی سلوک کر رہا ہے. کاش کہ کسی کو نظر نہیں آتا جو عالمی ضمیر ہے اس معاملے پہ خاموش ہے. اگر وہ کشمیری مظلوم کشمیری سر اپنی آزادی کا حق مانگتا ہے، اقوام متحدہ کا یہی چارٹر ہے ڈاکٹر صاحب، کوئی اور چارٹر نہیں ہے. بالکل انسانی آزادی بنیادی طور پہ حق ہے، ہر ایک کا حق ہے. ہر ایک کا حق ہے سر. آپ کو بولنے کی آزادی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو لکھنے کی آزادی ہے. میں عالمی ضمیر سے سوال کرتا ہوں کہ کیا کشمیر میں بولنے کی آزادی ہے، لکھنے کی آزادی ہے، ان کو اپنی زندگی اپنے طور پر گزارنے کی آزادی ہے؟ سر نہیں ہے. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، اس یعنی وہاں جو لاکھوں لوگ ہیں یہ سر ان کا مسئلہ ہے. جب یہ سکھا شاہی میں بیچا گیا، ہاتھو تھے وہ بیچارے، ہاتھو کہلاتے تھے، محنتی لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب، پہاڑوں میں رہنے والے بہت. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے کشمیری اس وقت بھی جو پاکستان کے پاس حصہ ہے وہ بہت زیادہ بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے. اچھا یہاں بھی آپ دیکھیں کشمیر میں اندر گیا ہوں، دیکھا ہے سر، یعنی بہت مشکل اور دشوار ان کی زندگی ہے، لیکن وہ بیچارے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ایک پرامن قوم ہے. بھارت جو چہرہ باہر دکھا رہا ہے سر وہ غلط کر رہا ہے، اور اس سے بھارت کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی ہے. یہ جو مظلوموں کی بد دعا ہے یہ نیچرلی بھارت کا اینڈ ہوگا جیسے دیگر. اور دوسرا یہ ہے سر کہ یہ جو خطہ ہے اس میں بھارت اب تنہا ہے. بالکل آپ دیکھیں کہ چائنا نے لوگوں کو بلایا ہے، اب ان کا ونٹر جو ہے وہ اولمپک ہے، اس میں 90 سے زیادہ ملک سرائے ہوئے ہیں. اور بھارت سے پوچھیں کہ تمہاری خارجہ پالیسی کو کون سا ملک ہے جو اسی خطے کا، ایشیا کا ملک تمہیں کوئی ایک بھی ہمسایہ اس سے خوش نہیں وہ ہے سر. آپ دیکھیں سارک بنا، اس کے ساتھ کیا اشر ہوا. اب وہ کاغذوں میں، یعنی یہ بھارت کی پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کی ہٹ دھرمی ہے کہ کسی معقول بات کو نہیں سننا اور اپنے ہی موقع پہ اڑے رہنا ہے. جبکہ بھارت کا یہ موقف ہماری نئی نسل کو سر جاننا چاہیے، ہمارے بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں. یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ سب کا مسئلہ ہے. ہم حدیث کو یاد رکھیں کہ مسلمان جو ہے اگر ایک مسلمان کو بھی کوئی تکلیف ہے یا درد ہے تو دوسرے مسلمان کو بھی ویسا ہی درد ہوگا. تو یہ اس کا خواب ڈاکٹر صاحب کبھی پورا نہیں ہوگا. یہ میں نے بھی پڑھا ہے اور یہ ان کے بیانات سے میں بھی آگاہ ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے اور عرب کو بھی ٹھیک کریں گے. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا سر. ظاہری بات ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دین کو اور اس مذہب کو اور اس قرآن کو کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. اور دیکھیں آپ تاریخی طور پہ بھی کہ جب مسلمان بالکل زیرو ہو گئے، دیوار سے لگ گیا، جب تتاریوں نے حملہ کیا اور تقریباً پورے عالم اسلام کو اپنے قبضے میں کر لیا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اس دین کی حفاظت کی اور انہی تتاریوں میں سے ہی لوگوں کو مسلمان کر کے کھڑا کر دیا. تو یہ جو ہے اس دین کی حفاظت کسی عام انسان نے نہیں کرنی بلکہ اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں تا قیامت اس مذہب نے چلنا ہے. اس دیے کو کوئی بجھا نہیں سکتا. اب صرف ہم مسلمانوں پہ ہے کہ ہم اس میں اپنا کتنا حصہ ڈالتے ہیں اور ہم کتنا اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے دیکھیں ماشاءاللہ جو کشمیری رہنما ہیں، سید علی گیلانی ہیں، میر واعظ عمر فاروق ہیں، یاسین ملک ہیں، ان سب کو دیکھیں بیچارے جیلیں کاٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں. علی گیلانی صاحب تو ماشاءاللہ جنت کو سدھار گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. تو باقی جو لوگ ہیں وہ ابھی تک اسی طریقے سے
آسیہ اندرابی ہیں، ان تمام کشمیری رہنماؤں کو دیکھیں، وہ کتنی سختیاں، جیلوں بند صعوبتیں سہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کھڑے ہیں اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے۔ اور کچھ ضمیر فروش ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، تو یقیناً وہاں سے کچھ لوگ اقتدار کے لیے، وقتی اقتدار کے لیے جو ہے وہاں پہ ان لوگوں نے اپنا ضمیر بیچ کے ہندوستان کے ساتھ الحاق بھی کیا ہے، لیکن وہ چیزیں جو ہیں وہ لیڈر جو ہیں وہ کشمیر کے سچے لیڈر نہیں ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ایسے لیڈر ہیں وہ بھی اب ہندوستان سے نالاں ہیں، کیونکہ اب وہ جو 2-5% کشمیری مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرتے تھے، اب ان کو بھی جو ہے عوام جو ہے ان کے اوپر تھوک رہی ہے کہ جو اقدامات ہندوستان ظلم و بربریت کے بڑھاتا جا رہا ہے اور وہ لوگ کچھ نہیں کر پا رہے، تو اس لیے اب وہ لوگ بھی ناراض ہیں۔ اور RSS کے نظریات جو کہ 1930-35 میں قائد اعظم اور علامہ اقبال نے بھانپ لیے تھے، اور اسی وقت جب 1935-37 میں کانگریس وزارتیں آئی تھیں، اور اس زمانے میں پہلی دفعہ ہندوؤں کو ہندوستان پہ اقتدار کا موقع ملا تھا، اور اس وقت ہی یہ شدی کی تحریک اور سنگٹن کی تحریک RSS نے شروع کی تھی، تو اس وقت سے ہی قائد اعظم اور علامہ اقبال نے یہ بھانپ لیا تھا کہ یہ جو ہے اگر ہندو جو ہے قابض ہو گئے اور انگریز چلے گئے تو مسلمانوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اور اس وقت یہ لوگ کہا جاتا تھا کہ یہ غلط ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، لیکن اب جب وہ RSS کے لوگ ہندوستان میں اقتدار میں آ چکے ہیں اور پوری پاور کے ساتھ آ چکے ہیں، تو اب ہمیں وہ کہی ہوئی باتیں جو ہے وہ سچ نظر آ رہی ہیں، اور آج جو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناح ٹھیک تھا، گاندھی غلط تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح فرمایا، دیکھیں آپ کا اشارہ جو ہے بڑا بلیغ اشارہ ہے، فاروق عبداللہ کا خاندان، محبوبہ مفتی، مجھے علی گیلانی مرحوم سے جدہ میں انہوں نے OSI کی میٹنگ کے بعد پھر کمیونٹی سے ایک ڈائلاگ تھا ان کا، تو انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی مرحوم نے۔ اس نے کہا جی جب بھارت کہتا ہے جی ہمارے پاس فلاں جگہ سے امداد آ رہی ہے، فلاں جگہ سے، ہمارے پاس بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان، وہ پتھر اور اینٹیں مارتے ہیں اور یہ آگے سے گولیاں مارتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی آئیں، باقی دنیا آئے، ہمارے گھروں کی تلاشی لے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارے اس طرح سے جو یہ ہمیں مار رہا ہے، ہاں جب یہ ماریں گے تو ریئیکشن آتا ہے، کچھ پھر ظاہر ہے نوجوان ریئیکٹ کرتی ہے، لیکن بھارت نے جو ظلم اور بربریت کی انتہا کر رکھی ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے تمام لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی اخلاقی، سیاسی حمایت جاری رکھیں، چونکہ یہی ہماری اپنی بھی بقا ہے ڈاکٹر صاحب، چونکہ یہ ہمارا ایسا ہمسایہ ہے کہ اس نے ہمیں کبھی بھی رعایت نہیں دی، پاکستان بننے سے لے کے اب تک۔ آپ دیکھیں کہ تب سے ہی پیٹ میں درد ہے، جب سے پاکستان بنا۔ ہمارا جب ہمارے بنگالی بھائیوں سے تھوڑا سا سیاسی اختلاف ہوا تو اس نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، 16 دسمبر 1971 اور اس نے جو ہے ان کو ورغلا کے جو ہے، اور پہلے تو نہیں مانتے تھے، اب تو برملا مان رہے ہیں، اور انٹرنیشنل فورم پہ آ کے مان رہے ہیں کہ جی ہاں ہم نے لوگ بھیجے تھے اور ہم نے ہی ان کو علیحدہ کیا۔ تو اس طریقے سے پاکستان کو توڑنے میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کے اندر ہو گیا یا خیبر پختونخوا کے اندر ہو گیا، یہ جو انسرجنسی ہے جس کے لیے ہماری فوج جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنی شہادتیں دے چکی ہے، اور اس سرجنسی کے اوپر قابو پانے میں، اور کافی حد تک اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنی محنت سے اور اللہ تعالیٰ کی تائید سے جو ہے اس پہ قابو بھی پا لیا ہے، لیکن ابھی بھی جو تھوڑی بہت ہے تو اس میں آپ دیکھیں تو ہندوستان کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ ان کے جو ہے پیدا کردہ ایجنٹ جو ہیں وہاں جا کے کلبھوشن یادو کو دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے پکڑا گیا، وہ کس طریقے، اور اس نے جو باتیں بتائیں اس سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ کس طریقے سے انڈین جو ہیں وہ فنڈنگ کر کے ہمارے ہاں جو ہے وہ دہشت گردی کو پروان چڑھاتے رہے ہیں اور چڑھا رہے ہیں۔ تو ان سب کو دیکھتے ہوئے دوسری طرف جو کشمیر کا ایک جائز مطالبہ ہے، وہاں کے لوگوں کی اپنی تحریک ہے، اگر پاکستان اس پہ بولتا بھی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی کیوں بول رہے ہیں۔ تو اس کو جو ہے یقیناً ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے اور ہمارے کشمیری بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے، تاکہ جو ہے ہم لوگ
اس ظلم و ستم کو جو ہے وہ ختم کر سکیں. اور آج کے دن جو ہے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، پیلٹ گن کا آپ استعمال دیکھ لیں کہ وہ لوگوں کو یعنی کہ مار نہیں رہے کہ مارنے کی فکر نہ آئے، لیکن دوسری طرف ان کو مردہ سے بھی بدتر مفلوج کر رہے، مردہ سے بھی بدتر بنا رہے ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے وہ پوری دنیا خاموش ہے. اور ہمیں جو ہے دکھ ہوتا ہے کہ جو ہے عالمی سطح پہ انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے مفادات ہیں، اور مفادات کا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے. چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، جو کہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، لیکن وہ جو ہے ان مظلوموں کی حمایت کے لیے وہ کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ اپنی تجارت جو ہے وہ جو ہندوستان سے وہ کر رہے ہیں اور جن سے ان کو بینیفٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے وہ خاموش بیٹھے ہیں. تو یقیناً جو ہے ہم چاہیں گے کہ ہماری نوجوان نسل جو کہ سوشل میڈیا کو بہت زیادہ یوز کرتی ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کرے اور ٹرینڈز چلائے اور دنیا تک جو ہے ان مظلوم کشمیری بھائیوں کی آواز پہنچائے، تاکہ جو ہے ہمارے مسلمان بھائی، کشمیری بھائی جس دکھ اور ظلم کے شکار ہیں انہیں نظر آئے کہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر وقت ہر طریقے سے ان کی مدد کے لیے حاضر ہے. تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کا ٹائم تقریباً ختم ہونے والا ہے، تو جاتے جاتے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے جو ہے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. یہ آج کا دن اظہار یکجہتی ہے، اور جی آپ نے بالکل. بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے. ہمارے طلباء کو، ہمارے زندگی کے ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو کشمیر ایشو کو اپنی بساط کے مطابق اٹھانا چاہیے، اور اس دن کو، اس کی تاریخی اہمیت کو اور اس کے سارے پس منظر کو ہمیں اپنی نئی نسل کو بتانا چاہیے، اور تاکہ ہم کشمیر کاز کے ساتھ کھڑے رہیں. چونکہ کشمیر اگر سلامت ہے ڈاکٹر صاحب، جی جی اگر اس کے حقوق اسے مل گئے تو پھر آپ کی دھرتی بھی سلامت ہے. جی بالکل. اور یہ یقین کیجئے کہ جو کشمیر کا درد ہے وہ دراصل ہم سب کا درد ہے، پوری ملت اسلامیہ کا درد ہے. عالمی ضمیر کو جاگنا چاہیے، اور ہمارے ہر طبقہ فکر کو، ہر سیاسی جماعت کو، ہر قسم کی سوچ رکھنے والے لوگوں کو مظلوم کشمیریوں کی حمایت ضرور کرنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے، اور اپنی بساط کے مطابق حصہ ڈالنا چاہیے. اور یہ جو آج کا دن ہے سر، یہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن ہے. آپ نے بڑی اہم بات اٹھائی کہ میڈیا کا، نیٹ کا دور ہے، تو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جو نیٹ کو یوز کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ایک تصویر بھی شیئر کریں، نیٹ پہ بھی اپنا حصہ ڈالیں. آپ کشمیریوں کے مسائل پہ جو حصہ ڈالیں گے آپ یہ دیکھیں گے ان مظلوموں کی آواز میں طاقت ملے گی. جی بالکل. میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا سر، اور اس اہم موقع پہ مجھے گفتگو کا موقع دیا. بہت شکریہ سر. جی FM 99.4 پنجاب رنگ NFC IT ملتان جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے نیشنل ایشوز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہے، تاکہ جو ہے ہم اپنی آنے والی نسل کو جو ہے نہ صرف جو ہے تعلیم دیں بلکہ تربیت بھی کریں، اور ان کو وہ سارے مواقع دیں تاکہ وہ نیشنل ایشوز کو سمجھیں، اپنے قومی مفاد کو سمجھیں، اور اپنے جو اسلامی غیرت ہے اور اسلامی حمیت ہے اس کو سمجھیں. تو آج کا دن جو کشمیر ڈے ہے اس کے حوالے سے جو ہے ہم نے یہ پروگرام کیا، اور جاتے جاتے میں صرف جو ہے یہی پیغام اپنے نوجوانوں کو چاہتا ہوں کہ آپ کو ہم کشمیر میں جا کے لڑنے کی بات نہیں کر رہے، لیکن کشمیریوں کی حمایت کے لیے کم از کم ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ ہم 2-4 پوسٹ لگا دیں، اور جو لوگ آلریڈی پوسٹیں چل رہی ہیں ان کو لائک کر دیں. یہ 5 منٹ کا اگر ہم ٹائم نکال دیں تو اس سے جو ہے ہمارے کشمیری بھائیوں پہ ہونے والے ظلم کی جو آواز ہے وہ پوری دنیا کے کونے کونے پہ پہنچائیں، اور کوشش کریں کہ اپنی یہ جو پوسٹیں ہیں ان گروپس میں فارورڈ کریں جو کہ انٹرنیشنل گروپس ہیں، یا آپ کے کوئی رشتہ دار، آپ کے کوئی جاننے والے جو ہے وہ بیٹھے ہیں کسی دوسرے کنٹری میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، تو ان تک پہنچائیں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آگے اپنی کمیونٹی میں اپنے جو انٹرنیشنل دوست ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں، تاکہ کشمیر پہ ہونے والا جو ظلم ہے وہ اس کو عالمی میڈیا، خاص طور پہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، ٹی وی ہے، اخبارات ہیں،
BBC اور اس طریقے کے جتنے بھی ہیں، تو وہ سارے جو ہیں وہ چھپاتے ہیں، وہ اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کرتے. تو ہم لوگوں نے اب سوشل میڈیا کے ذریعے ہر آدمی تک اس ظلم کو پہنچانا ہے تاکہ وہ دیکھیں اور وہ وہاں سے جو ہے اپنی اپنی حکومت پہ پریشر ڈالیں تاکہ ان مظلوم کشمیریوں کو انصاف ملے اور ان کو بھی آزادی نصیب ہو. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گا اگلے پروگرام تک. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان. شکریہ. چھوڑ دے